اس کو قیامت کے دن میری آقا کی سفارش نہیں اور شفاعت نہیں ملے گی۔ قیامت کے دن میرے آقا اس کو اپنی صف میں نہیں دیکھے گا۔ یہ اٹھے گا تو ابو بکر کو اپنے صف میں نہیں پائے گا، یہ اٹھے گا تو عمر، عثمان، علی، صحابہ، یہ صف ان کی دیدار نہیں ہوگی۔ یہ اٹھے گا تو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، ترمذی، جنید بغدادی، فضیل ابن عیاض، ان اولیاء کی زیارت نہیں کر سکے گا۔ پھر قیامت کی زندگی بھی کیا زندگی ہوگی جو ان کی دیدار اور دید کے بغیر گزرے گی۔ بھائی قابل احترام معزز سامعین، اللہ رب العزت کا عظیم احسان اور کرم ہے کہ اس فانی زندگی میں اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر ہم سب کو مل بیٹھ کر کچھ سننے اور سنانے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ کرے کہ ہم سب کا یہ سننا اور سنانا اللہ رب العزت کے دربار میں قبولیت کا شرف حاصل کریں اور کل قیامت کے میدان میں ہم سب کی نجات اور خلاصی کا سبب اور ذریعہ بنے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ زندگی جہاں اللہ پاک کی طرف سے ایک نعمت ہے، وہاں اللہ پاک کی طرف سے ایک امتحان بھی ہے کہ یہ زندگی دے کر اللہ رب العزت ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں، ہمیں آزمانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، موت اور حیات زندگی پیدا کی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ رب العزت یہ ظاہر فرما دیں کہ تم میں سے اچھے اور برے عمل کرنے والے کون ہیں۔ تو زندگی نعمت بھی ہے، لیکن نعمت سے بڑھ کر امتحان ہے، اور دنیا یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ آج دنیا میں تم عمل کے میدان میں ہو، حساب تمہارے ساتھ کوئی نہیں، وغدن فی دار الحساب، اور کل قیامت کو حشر کے میدان میں تمہارے ساتھ حساب کیا جائے گا۔ وہ میدان پھر حساب کا ہوگا، ولا عمل، وہاں کوئی عمل کرنے کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا، اور پھر امتحان کے لیے ہمیں دو راستے عطا کیے، ایک ہدایت کا راستہ، ایک گمراہی کا راستہ، ایک نیکی کا راستہ، ایک برائی کا راستہ۔ خود اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں نے اس انسان کو دو راہ اور دو راستے میں نے دکھائے، اور پھر اللہ پاک نے ہر راستے پر چلنے کی ہمیں قوت اور قدرت بھی دی۔ ہم چاہیں تو ہدایت کے سیدھے راستے پر چلیں، اللہ نہ کرے ہم چاہیں تو شیطان اور نفس کے ورغلاوے میں آ کر گمراہی کے راستے کے مسافر بنے۔ اب کوئی آدمی اگر نیک راستے پر، نیک عمل پر کرتا ہوا اس راستے پر چلتا ہے تو اللہ پاک وہ آسان بنا دیتا ہے، اور کوئی انسان گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اسی میں وہ اپنی انتہا تک پہنچتا ہے۔ اب عقل والا انسان، شعور اور دانائی والا انسان، وہ اپنے اس دنیاوی زندگی کو نیکی کے راستے پر لگا کر صرف اور خرچ کرے گا۔ عقل اور شعور رکھنے والا اس فانی اور ختم ہونے والی زندگی کو اس ابدی نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے ایک سیڑھی کے طور پر، ایک بنیاد کے طور پر استعمال کرے گا۔ ایک عقل و شعور رکھنے والا انسان
اس راستے کی تکاوٹ، تکلیف، مشکلات، مشقت بخوبی برداشت کرے گا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی وہ خوشی کے ساتھ، راحت کے ساتھ گزار سکیں۔ اس کے مقابلے میں غافل، نادان، کم عقل انسان وہ دنیا کے میلے میں کھو جائے گا، دنیا کے رنگریلیوں میں کھو جائے گا اور دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا کر آخرت کو کھو دے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت، فرمایا تم میں سے سب سے عقل مند، ہوشیار، دانا انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے، جو اپنے آپ کو پہچانے اور موت کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کے لیے عمل کریں۔ موت کے بعد سب سے جو پہلی زندگی ہے وہ قبر کی زندگی ہے۔ قبر میں جہاں خوشیاں ہیں وہاں تکالیف بھی ہیں۔ میرے اور آپ کے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر کی زندگی میں خوشی ہونا، راحت ہونا یہ بھی حق ہے، لیکن قبر کی زندگی میں سختی، عذاب ہونا بھی حق ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرمائے کہ ان کافروں پر، گناہگاروں پر قبر میں آگ صبح و شام یعنی ہمیشہ پیش کی جاتی ہے، اور آخرت اور جب جہنم کی زندگی ہے وہ تو ایک الگ ہے، لیکن قبر کی زندگی میں بھی بدکار کے لیے، گناہگار کے لیے، فاسق اور فاجر کے لیے، کافر اور منافق کے لیے وہاں بھی اس کے لیے عذاب کا ہونا حق اور سچ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یہ قبر، فرمایا اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھیں، یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے وادیوں میں سے ایک وادی ہے، اور ہر انسان کا اس سے واسطہ پڑنا ہے۔ ہر انسان مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے، خواہ قبر یہی ہو جو ہم اپنے ہاتھوں سے کھود کر بناتے ہیں، خواہ قبر سمندر ہو، خواہ قبر وہ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں بکھرنا ہو، جس کیفیت میں، جس حالت میں بھی قبر ہو، لیکن وہاں میں عذاب، وہاں کی سختی، وہاں کی ہولناکی یہ یقینی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ارشاد فرمایا کہ جب اچھا بندہ آتا ہے تو قبر اس سے کہتا ہے کہ زمین پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ تم ہی میرے محبوب تھے، تم ہی مجھے اچھے لگتے تھے، تم ہی میری پسندیدہ شخصیت تھے، اب جب تم میرے دامن میں آئے ہو تو میرا اچھا سلوک بھی دیکھ لو گے۔ جہنم کی کھڑکی کھلوا کر دکھایا جاتا ہے، اگر برا عمل کرتا تو پھر تیرا ٹھکانہ یہ تھا، لیکن تو اچھا عمل لے کر آیا ہے، جنت کی کھڑکی کھلی جاتی ہے، وہاں کی خوشبو ہوائیں وہ آتی ہیں اور یہ سو جاتا ہے۔ اور قیامت کی صبح جب اس کو اٹھایا جاتا ہے تو یہ اٹھتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے میری نیند خراب کی، میں تو ابھی سویا تھا، ابھی تم نے اٹھا لیا، ایک مکمل نیند کرنے کی مہلت تو دے دیتے، کیا پتہ ہے اس کو کہ صدیاں سو کر اٹھا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، حشر کے میدان میں اٹھے گا ہر انسان حزن، غم، غمگین، پریشانی، ہیبت، گھبراہٹ کے ساتھ اٹھے گا۔ اور کیسے اٹھے گا؟ فرمایا سر پر عمامہ نہیں، جسم پر قیمتی لباس نہیں، پاؤں میں قیمتی جوتے نہیں، سر سے ننگا، بدن سے دھڑنگا، کچھ بھی اس کے جسم پر نہیں ہے۔ فرمایا ایسے قبر سے اٹھو گے جس طرح کل ماں کی کھوک سے تم پیدا ہوئے تھے، ماں نے تمہیں جس طرح جنم دیا تھا، اسی طرح حشر کے میدان میں ایک دفعہ پھر قبر تمہیں پھینکے گی، اس حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی، اما جان سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی، اللہ کے محبوب اس دن ہم ننگے دڑنگے بالکل بغیر لباس کے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میری حمیرہ، سب بغیر لباس کے ہوں گے۔ فرمایا مرد عورتیں سب ایک میدان میں ایک ساتھ
فرمایا ہاں آدم کا ہر بچہ اسی حشر کے میدان میں ہوگا، ننگا دڑنگا ہوگا اور سب ساتھ ہوں گے۔ فرمایا سب سے پہلا لباس دیا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جنت کا لباس، جنت کا جوڑا سب سے پہلے بابا ابراہیم کو دیا جائے گا۔ تو اماں جان کہنے لگی حیا کی پیکر، یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ یہ کیسا میدان ہوگا کہ جہاں مرد بھی ننگے، جہاں عورتیں بھی ننگی اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، یہ کیا، یہ اتنی بڑی رسوائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا حمیرہ والساعۃ وادھا وعمر، فرمایا قیامت بہت سخت ہے، بہت کھڑوا ہے۔ فرمایا وہاں کسی کی دھیان تک نہیں ہوگی کہ میرے جسم پر لباس ہے بھی کہ نہیں، میں مرد ہوں کہ عورت ہوں، میرے سامنے ارد گرد دائیں بائیں آئے کے پیچھے مرد ہیں کہ عورتیں ہیں، یہ احساس، یہ دھیان تک نہیں ہوگا۔ خوف کا عالم، دہشت کا عالم اتنا زیادہ ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار راستے پر چلتے ہوئے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے، آدمی اپنی حواس کھو کر ایک دم دوڑ پڑتا ہے کہ جو بھی ہے میں اسے اٹھاؤں، لیکن جیسا یہ پہنچتا ہے تو ایک دم اس کو احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ تو مرد نہیں عورت ہے، تو یہ ایک دم پیچھے ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ شروع میں جیسے اس نے حادثہ دیکھا، گھبراہٹ اتنی زیادہ تھی کہ یہاں سے اس نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ جن کا حادثہ ہوا ہے کیا وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ بچہ ہے، وہ جوان ہے، کوئی بھی ہے۔ لیکن جب وہاں پہنچا تو شعور نے اس کو احساس دلایا کہ کیا کر رہے ہو، یہ تو عورت ہے، تو تب وہ تھوڑا سا پیچھے ہو جاتا ہے۔ لیکن حشر کا میدان وہ ایسا ہوگا کہ احساس تک نہیں ہوگا۔ پھر پل صراط پر سے گزرنا، پھر جنت اور جہنم کے فیصلے ہونا، ان تمام کا بنیاد وہ عمل صالح اور برے اعمال پر ہے۔ جن کے عمل اچھے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ان پر کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ فرمایا یہی اولو الالباب ہیں، یہی خالص عقل والے ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی فضا، کوئی جزا، کوئی فریاد، یہ بالکل اپنے حواس کے ساتھ ہوں گے اور خوش اور خرم ہوں گے۔ فرمایا یہ وہی لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو بیٹے لیٹے چھلے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہے، اللہ کے حکم اس کا دھیان رکھتے رہے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے ایک دفعہ مجھ اللہ کو اپنا رب مان لیا، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، فرمایا حشر کے میدان میں آئیں گے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف، نہ کوئی غمگینی، کچھ بھی نہیں، خوش خوش ہو کر جنت میں چلے جاتے رہے ہوں گے۔ فرمایا صرف جنت میں جانا نہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے جا کر خوشخبریاں سناتے رہیں گے، اور فرشتوں کی خوشخبری کیا ہوگی؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ کے بندو تم نے دنیا کی زندگی اپنی چاہت پر نہیں، رب کی چاہت پر گزاری ہے۔ دنیا کی زندگی میں تم نے اپنے خواہش کو رب نہیں بنایا، تم نے رب العالمین کو اپنا رب مانا۔ دنیا کی زندگی تم نے اپنی خواہش کے مطابق نہیں، محمد عربی کے فرمان کے مطابق گزاری ہے، تو اب تمہاری اوپر کوئی خوف نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ تمہیں جنت کی خوشخبری بھی دی جاتی ہے کہ تم جنت کے مکین ہو۔ کون سی جنت؟ جس کو کلوائے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سی جنت؟ جس کے ہر دروازے سے ابو بکر کو پکارا جائے گا۔ کون سی جنت؟ جہاں سب سے بہترین محل فاروق اعظم کا ہوگا۔ کون سی جنت؟ جہاں حضرت علی میرے پیغمبر کے پڑوسی ہوں گے۔ صحابہ کرام، ایک صحابی مسجد نبوی میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی اور چلا گیا، وہاں بیوی بچوں میں مشغول رہا، اپنے کام کاج میں، پھر دوڑتا ہوا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر چلا گیا، پھر تیسری بار آیا،
پھر آیا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے محسوس کیا بار بار آ کر چلا جاتا ہے, آواز دے کر بلایا, فرمایا بار بار آ کر مجھے دیکھ کے چلے جاتے ہو, خیریت تو ہے؟ عرض کرنے لگے آقا اپنے گھر میں تھا, بیوی بچوں میں تھا, آپ کے چہرے مبارک کا خیال آیا, آپ کی دیدار کے بغیر ایک لمحہ رہ نہیں سکا, آیا آپ کی دیدار کی, پھر چلا گیا. پھر اپنے باغ میں پانی وانی لگایا, کام کیا, پھر وہاں مجھے آپ کی یاد ستانے لگی, پھر دوڑ کر آیا, میں نے آپ کے چہرے انور کی دیدار اور زیارت کی, پھر چلا گیا, اپنے کھیتی باڑی میں مصروف اور مشغول ہو گیا. تھوڑی دیر بعد پھر آپ کا خیال آیا, پھر دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ گیا, پھر آپ کے چہرے انور کی زیارت کی, پھر بازار میں چلا گیا, پھر بازار کے رنگریلیوں میں جب کھویا پھر مجھے آپ کا خیال آیا, پھر آ کر آپ کے چہرے انور کی زیارت کی. چل پڑا تھا کہ آپ نے مجھے بلا لیا. اللہ کے حبیب جب گھر میں 1-2 گھنٹے آپ کے بغیر نہیں گزر سکتے ہیں, جب باغ میں 1-آدھا گھنٹہ آپ کے بغیر نہیں گزر سکتا ہے, جب بازار کی زندگی آپ کے دید اور دیدار کے بغیر نہیں گزر سکتی ہے, حشر کا میدان میں جنت کی زندگی کیسے گزرے گی؟ آپ تو امام الانبیاء, آپ کا مقام تو بہت اونچا ہوگا, ہم تو اس مقام سے بہت کم تر ہوں گے, وہاں آپ کی دیدار نہیں ہوگی, وہاں کی زندگی کیسے گزرے گی؟ یہ ہے عشق, یہ ہے محبت, اسے کہا جاتا ہے پیغمبر سے محبت کرنا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا سن لے, اگر سننے کی سکت ہے تو, اگر سننے کا تاب ہے تو فرمایا سن لے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب, فرمایا قیامت کے دن انسان انہی کے ساتھ ہوگا دنیا میں جن سے محبت رکھا کرتا تھا. دنیا میں جس سے محبت, فرمایا حشر بھی انہی کے ساتھ اور آخرت کی زندگی بھی ان کے ساتھ. اب اگر اس کی محبت نیک لوگوں کے ساتھ تھی تو وہاں بھی صلحاء کے صف میں اٹھے گا, نیک لوگوں کا پڑوسی ہوگا. اور اگر دنیا میں تعلقات بروں کے ساتھ, فاسق کے ساتھ, فاجر کے ساتھ, اپنی جوانیاں وہ لایانی میں فضول میں ضائع کروا دیے, دنیا میں جوانی کی زندگی فضول مجلس میں گوا دی, تو فرمایا پھر وہاں بھی صلحاء کی مجلس اور صلحاء کا پڑوس نہیں مل سکے گا. صحابہ کرام فرماتے ہیں ایمان کے بعد اگر ہمیں کسی چیز پر خوشی ہوئی ہے تو وہ پیارے پیغمبر کے یہ کلمات تھے. اس پر ہمیں سب سے زیادہ اور سب سے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو جنت میں بھی ہماری محبت, دنیا میں بھی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہیں تو وہاں جنت میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے. اس پر ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوئی. تو ایک نیک عمل کی زندگی ہے اور ایک اس کا انجام ہے, ایک برا عمل ہے اور ایک اس برے عمل کا انجام ہے. اب نیک عمل کی کامل ثواب اور اجر وہ جنت میں دیا جاتا ہے, جو بھی گناہ ہیں, برائی ہیں, فسق ہے, فجور ہیں, اس کی مکمل سزا جہنم میں دی جاتی ہے. اللہ پاک میرے پیغمبر کے ہر کلمہ پڑھنے والے کی حفاظت فرمائے. لیکن جب ہم نیک عمل کرتے ہیں تو اس کی کچھ نہ کچھ فوائد ثمرات ہمیں دنیا میں عطا کر دیے جاتے ہیں. کوئی آدمی خوشبو بیچتا ہے, آپ جا کر ان کے پاس بیٹھ گئے, آپ نے ان سے کوئی خوشبو نہیں خریدی, لیکن جب تک آپ ان کے پاس بیٹھے رہے تب تک خوشبو آپ کو معطر کرتی رہی. یہ فائدہ آپ کو حاصل ہوا. کامل فائدہ یہ ہے کہ آپ اس سے خوشبو لے لیں, استعمال کرتے رہیں, لیکن آپ نے ان سے خوشبو لی نہیں, خریدی نہیں, لیکن 10, 5, 20 منٹ جتنی دیر آپ وہاں بیٹھے رہے خوشبو تو آتی رہی. اس کے مقابلے میں جہاں گندگی ہے, آپ نے اپنے آپ کو گندگی سے بچایا, نہ وہ آپ کے جسم کو لگا نہ وہ آپ کے کپڑے کو لگا, لیکن جتنی دیر آپ گندگی کے پاس تھے, گزرتے رہے, چلتے رہے, پھرتے رہے, بیٹھے رہے, اس وقت تک تو بدبو بھی آتی رہی. حالانکہ یہ خوشبو بھی تھوڑی دیر کے لیے, یہ بدبو بھی تھوڑی دیر کے لیے. یہی مثال ہے نیک عمل کا اور برے عمل کا, کہ برے عمل کی سزا وہ کسی نہ کسی حالت میں دنیا میں دی جاتی ہے, جبکہ مکمل سزا وہ آخرت میں اور جہنم میں.
اب گناہوں کی جو سزائیں دنیا میں دی جاتی ہیں 2-4 مثال کے طور پر عرض کر دوں. سب سے پہلی اور سب سے بڑی سزا جو کسی بھی انسان کو گناہ، فسق اور فجور، نافرمانی پر دی جاتی ہیں وہ رزق کی تنگی ہے. کسی بھی گناہ، کسی بھی گمراہی، کسی بھی خلاف شریعت کام کے ارتکاب میں جو انسان کو پہلی سزا دنیا میں ملتی ہے وہ ہے رزق کی تنگی. رزق تنگ ہو جائے انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. اللہ پاک نے انہی آیتوں میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. فرمایا دنیا میں جس نے میرے حکم سے اعراض کیا، میری حکم کی نافرمانی کی، میرے حکم کو توڑا، میرے پیغمبر کے حکم طریقے کو ذبح کیا، میری کتاب کے احکامات سے روگردانی کی، فرمایا معیشتاً ضنکا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. اب رزق کی تنگی یہ نہیں کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن پرہیز ہے، کھا نہیں سکتا، یہ بھی رزق کی تنگی. سب کچھ ہے لیکن حلال کا نہیں ہے، حرام کا ہے، رزق کی تنگی. سب کچھ ہے، کھا بھی رہا ہے لیکن جسم میں قوت نہیں آ رہی، یہ بھی رزق کی تنگی. سب کچھ ہے، کھا بھی رہا ہے، حلاوت نہیں ہے، مزہ نہیں ہے. اب ہم سب کہتے ہیں نا یار 10 سال 20 سال پہلے جو رزق کی، جو اس کا مزہ تھا، جو اس کی لذت تھی، وہ اب نہیں ہے. ظاہر بات ہے 20 سال پہلی والی زندگی بھی تو نہیں ہے نا. 20 سال پہلے جو زندگی تھی وہ زندگی اب نہیں ہے، اس لیے وہاں رزق کی حلاوت الگ تھی، اب رزق میں وہ مزہ اور وہ حلاوت نہیں رہی. رزق ہے، سب کچھ ہے لیکن بے برکتی ہے. رزق ہے لیکن ذلت کے ساتھ ہے، رسوائی کے ساتھ ہے. یہ تمام چیزیں یہ رزق کی تنگی کہلاتی ہے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. فرمایا جو آدمی اللہ سے ڈرا جس طرح ڈرنے کا حق ہے، سب سے پہلا احسان، سب سے پہلا کرم، اللہ پاک اس کی مشکلات کو آسان بنا دیں گے. دوسری نعمت وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ پاک اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا خیال، وہم و گمان، امید تک نہیں تھا، وہاں سے اللہ پاک اس کو رزق دے دے گا. تو انسان گناہ کے بعد سب سے پہلے جس سزا کا سامنا کرتا ہے وہ رزق کی تنگی ہے. غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اس رزق سے جو اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا تھا اس سے محروم کر دیا جاتا ہے. اللہ نے اس کے لیے ایک رزق مقرر کیا تھا، تیار بھی کر لیا تھا، لیکن اس نے کوئی گناہ، کوئی نافرمانی کی، اللہ پاک نے وہ رزق روک دیا، اس کو اس رزق سے محروم کر دیا. تو رزق کی تنگی یہ گناہ کے پہلی سزا جو انسان کو دنیا میں دی جاتی ہے. دوسرے نمبر پر جو انسان کو گناہ کی سزا دنیا میں دی جاتی ہے وہ توبے کی توفیق کا چھین جانا ہے. گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، دل میں آتا ہے کہ توبہ کر لوں لیکن توبے کی توفیق نہیں ملتی. ابھی توبہ کر لوں، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، ابھی تو وقت ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی جوانی میں گناہ کروں، کچھ بھی کروں، جب یہ جوانی ڈھل جائے گی پھر اس کے بعد توبہ کر لوں گا. یہ آج کل کرتے 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 یہاں تک کہ نزع کی حالت شروع ہو جاتی ہے اور بغیر توبے کے دنیا سے چلا جاتا ہے. تو گناہ کے دنیاوی نقصانات، دنیاوی سزاؤں میں سے دوسری سب سے بڑی سزا وہ توبے کے توفیق کا نہ ملنا ہے. خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو دنیا کی زندگی میں توبے کی توفیق مل گئی. یہ توبے کی توفیق یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، ہر انسان کو نہیں دی جاتی ہے.
جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ پاک اسی وقت سزا دیتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے نکیر۔ انسان نے گناہ کر لی، اللہ پاک نے 2 4 5 سال تک اس کی سزا مؤخر کر لی۔ ہو سکتا ہے ان 2 4 سالوں میں، 2 4 دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں، سالوں میں یہ توبہ کر لیں۔ یہ بھی نہیں تو پھر اللہ پاک کی ایک خفیہ تدبیر وہ ظاہر ہونے لگتی ہے اور یہ کسی نہ کسی اچھائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک راہب عالم کسی گناہ میں ملوث ہیں، لیکن دل میں یہ خوف بھی ہے، گناہ بھی کرتا ہے ڈر بھی رہا ہے، گناہ بھی کرتا ہے ڈر بھی رہا ہے۔ دل میں اس کو خیال آیا اور اس نے کہا اے اللہ تو کتنی مہربان ہے، تیری کتنی رحم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، میں گناہ کرتا ہوں اس کے باوجود بھی نعمتیں بند نہیں کرتا، مجھے نعمتیں عطائی کرتا رہا ہے۔ آواز آئی بندے میں نے تجھے ایک بہت بڑی نعمت سے محروم کیا ہے، میں نے تجھے بہت بڑی نعمت سے محروم کیا ہے۔ یہ حیران ہو گیا، کھانا جس طرح پہلے ملتا تھا اب بھی ملتا ہے، لباس جس طرح پہلے تھا اب بھی تھا، سب کچھ دنیا کی زندگی ویسے ہی ہے جس طرح پہلے اب بھی ہیں، اللہ پاک نے مجھے کس نعمت سے محروم کر رکھا ہے؟ آواز آئی بندے تہجد کے وقت میں، سحر کے وقت میں، جب رات کے آخری پہر اٹھ کر میرے سامنے گڑ گڑایا کرتا تھا، مجھ سے مانگا کرتا تھا، مجھ سے مناجات اور باتیں کیا کرتا تھا، ذرا یاد کر جب سے اس گناہ میں ملوث ہوا ہے تب سے میں نے تجھ سے تہجد کی توفیق چھین لی ہے۔ وہ جو بہت بڑی نعمت میں نے تجھے عطا کی تھی، اس گناہ کی وجہ سے وہ نعمت میں نے آپ سے لے لی ہے۔ تب عقل کے دریچے کھلنے لگے کہ واقعتاً میں تو بہت بڑی نعمت سے محروم ہوا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا خوش قسمت انسان وہ ہیں جس پر اللہ پاک نے دعا کے دروازے کھول دیے، ہر وقت اللہ سے مانگتا ہے، یہ خوش قسمت ہے، یہ خوش نصیب ہے۔ اور فرمایا بدبخت وہ ہیں جس پر اللہ پاک نے دعا کے دروازے بند کر دیے، مانگنے کی توفیق ہی نہیں ہو رہی ہے، تو یہ سمجھ لے کہ کائنات کا سب سے برا، سب سے بدترین بدقسمت انسان میں ہی۔ تو گناہ کی سزا میں، گناہ کے وبال میں، گناہ کی نقصان میں سے ایک بڑا نقصان توبے کے توفیق نہ ملنا، یہ بھی ہے۔ گناہ کے دنیاوی نقصانوں میں سے ایک نقصان گناہ پر فخر کرنا ہے، اپنے گناہ کا خود اعلان کرنا ہے، اپنے گناہ پر لوگوں کو خود گواہ بنانا ہے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ہر گناہگار کی بخشش کرتا ہوں، لیکن اس کی بخشش نہیں جو گناہ علل اعلان کرتا ہے، جو گناہ سر عام کرتا ہے، جو گناہ لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے، جس گناہ پر لوگوں کو گواہ بنایا جاتا ہے، فرمایا اس گناہ کی میں بخشش نہیں کرتا۔ جن سے گناہ ہوئی چپکے سے ہوئی، خلوت میں ہوئی، توبہ بھی خلوت میں کیا، اللہ پاک ستار ہیں، چادر ڈال دیا۔ اور اتنا ستار ہیں، والد گناہ کرتا ہے بیٹے کو پتہ نہیں، بیٹا گناہ کرتا ہے والد کو پتہ نہیں، بیوی گناہ کرتی ہے شوہر کو پتہ نہیں، شوہر گناہ کرتا ہے بیوی کو پتہ نہیں، قریب کا رشتہ ہے، لیکن اللہ پاک یہاں بھی اپنی وہ ستار ہونے کی جو چادر ہے وہ چادر ڈال لیتے ہیں۔ لیکن یہاں فرمایا جو اپنے گناہ پر اترایا، جس نے اپنے گناہ پر غرور کیا، فخر کیا، تکبر کیا، فرمایا اس کی معافی نہیں ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو خلوت میں گناہ کرتے ہیں، سینہ چھوڑ کے کہتے ہیں جی میں نے کیا یہ کام، فلاں کام، فلاں گناہ اس نے کیا ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اور اللہ پاک کی طرف سے نالتیں برس رہی ہوتی ہے، اللہ پاک کی طرف سے اس کے معاف نہ کیے جانے کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کے نقصانات میں سے سب سے آخری اور سب سے بڑا نقصان
وہ ہے خاتمہ بالخیر نہ ہونا، موت ایمان پر نہ آنا، ایمان پر موت نہ آنا۔ ایک حدیث جو میں نے اب ظہر میں جو مستورات کا بیان تھا وہاں بھی میں نے بیان کیا ہے، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اللہ پاک 3 قسم کی سزا اور عذاب میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے والے کو 3 سزا ملتی ہے، 3 عذاب۔ پہلا عذاب، فجر نہ پڑھنے والا اللہ پاک اس گھر پر، اس آدمی، اس کی زندگی پر غربت اور افلاس مسلط کر لیتا ہے۔ یہ ہمیشہ غریب رہے گا، یہ ہمیشہ فقیر رہے گا، مفلس رہے گا۔ اگر قارون کا خزانہ بھی اس کو مل جائے تب بھی یہ غریب ہی ہوگا، آنکھیں اس کی بھوکی پیاسی رہیں گی، سیرابی کبھی نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا فجر نہ پڑھنے والا، وہ گھر، وہ اس کی ذات ہمیشہ جنگ و جدل، نفرت میں، بے اتفاقی میں رہے گا، کبھی وہ جھگڑے سے، فساد سے اس کی زندگی خالی نہیں ہوگی۔ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ پاک کی ذمہ داری میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتے بندے تو میری ذمہ داری میں آ گیا، تو میری حفاظت کے قلعے میں آ گیا، اب میں تیری حفاظت کروں گا۔ یہ اللہ پاک کے حفاظت کے قلعے میں آ جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جس کے لیے حدیث بیان کی، فرمایا فجر نہ پڑھنے والا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ ایک دن فجر نہیں پڑھی، ایمان کا ایک حصہ اللہ پاک نے نکال دیا، دوسرے دن دوسرا حصہ نکال دیا، تیسرے دن تیسرا حصہ نکال دیا، چوتھے دن چوتھا حصہ نکال دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، فرمایا ایمان کی 70 سے کچھ اوپر حصے ہیں، کہیں 100 کا ذکر آیا ہے، کہیں 90 کا، کہیں 99 کا ذکر آیا ہے، لیکن 70 سب سے زیادہ مشہور کہ 70 حصے ہیں ایمان کے۔ اب ایک ایک حصہ الگ ہوتا رہا یہاں تک کہ سارا ایمان چلا گیا، اس کا دل ایمان سے خالی ہو گیا۔ بیٹا کہتا ہے میرا باپ مومن ہے، باپ کہتا ہے میرا بیٹا مومن ہے، بیوی سمجھتی ہے شوہر مومن ہے، شوہر سمجھتا ہے بیوی مومنہ ہے، جبکہ وہ ایمان اس کے سینے سے پرواز کر چکا ہوتا ہے۔ جو زندگی کے سفر میں سفر کر رہا ہے، بس موت آ جائے چلا گیا۔ سب لوگ کہتے ہیں جنازہ بھی پڑھایا جاتا ہے، قل بھی پڑھی جاتی ہے، فاتحہ بھی پڑھا جاتا ہے، تعزیتیں بھی کی جاتی ہیں، اللہم اغفر لنا بھی پڑھا جاتا ہے، سب کچھ، لیکن حقیقت میں اس کا سینہ ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ اور میں نے جب سے پڑھا ہے یہ حدیث، میری زندگی میں شاید اتنی خوفناک بات کوئی اور نہ ہو جو یہ ہے کہ ساری زندگی آدمی یہ سمجھے کہ میں مومن ہوں، میں مومن ہوں، میں مومن ہوں، اور موت آئے تو بغیر ایمان کے آئے۔ اس سے بڑا گھاٹے کا نقصان سودا کیا ہو سکتا ہے؟ تو گناہ، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کو ایمان کی حالت میں موت نہیں آتی ہے۔ گناہ کرتے 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 اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا، اللہ پاک کی طرف رغبت بھی نہیں، شوق بھی نہیں، یہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اب یہ دنیا کے گناہ کے دنیاوی نقصان، دنیاوی سزا جو انسان کو مرنے سے پہلے دنیا میں دی جاتی ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو، صرف یہی سزا کیا کم ہے کہ گناہگار انسان اس پر جب موت آتی ہے تو کلمے پر نہیں آتی، ایمان پر نہیں آتا، ملت پیغمبر اور دین اسلام پر اس کو موت نہیں آتا۔ قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو میرے آقا کے صف کے امت میں نہیں اٹھے گا، اس کو قیامت کے دن میری آقا کی سفارش نہیں اور شفاعت نہیں ملے گی، قیامت کے دن میرے آقا اس کو اپنی صف میں نہیں دیکھے گا۔ یہ اٹھے گا تو ابو بکر کو اپنے صف میں نہیں پائے گا، یہ اٹھے گا تو عمر، عثمان، علی، صحابہ، یہ صف ان کی دیدار نہیں ہوگی۔ یہ اٹھے گا تو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، ترمذی، جنید بغدادی، فضیل ابن عیاض، ان اولیاء کی زیارت نہیں کر سکے گا۔ پھر قیامت کی زندگی بھی کیا زندگی ہوگی جو ان کی دیدار اور دید کے بغیر گزرے گی۔
कैसे गुजारेगा ये अपनी आखिरत की ज़िंदगी का। तो आज दुनिया में अल्लाह पाक ने हमें इम्तिहान के तौर पर दुनिया के मैदान में उतारा है। ये हम मेरा और आपका इम्तिहान है, और हम अच्छा अमल करेंगे तो बदला अच्छा होगा, और अल्लाह न करे अगर बुराई के रास्ते पर चले तो फिर हमारा अंजाम भी बुरा होगा। तो आज सोचें, अपने आप को तब्दील करें, अपने अमल को तब्दील करें, अपनी ज़िंदगी को बदलें और नेक अमल पर अपने आप को, अपने अहलो अयाल को, अपने बेबी बच्चों को अच्छे और नेक अमल पर डालें, इसलिए कि नेक अमल ही का अंजाम अच्छा है, और इसके मुकाबले में गुमराही, बदी, बुराई, उसका अंजाम भी बुरा है। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाएं, और अल्लाह पाक सब को अच्छा और नेक बनाए, और अच्छे और नेक रास्ते पर चलने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाएं।